رانا صاحب ترمیم تو آپ نے پاس کر لیا، آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ جو رد عمل ہے دو بڑے قابل احترام ججز کا، میرا خیال ہے کہ ان ججز نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ بڑے رسپیکٹڈ تھے. میں اب بھی کہوں گا کہ وہ لائق احترام ہیں، لیکن ان کے استعفے کی مبارکباد آپ آئینی ترمیم سے پہلے اس لیے دے کہ ہمارا یہ موقف ثابت ہو گیا کہ ان کا سیاسی اور ذاتی ایجنڈا تھا. یہ اپنے سیاسی اور ذاتی ایجنڈے کے لیے جو ہے یہ ساری جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور یہ ان کا خط جو ہے، اس خط کے جو مندرجات ہیں، یہ ایک سیاسی تقریر ہے، یہ ایک پولیٹیکل تحریر ہے. اس میں کوئی ایک چیز کو وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکے کہ کس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کے اوپر حملہ ہے، اور کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اختیار آ گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ججز لگائے گی. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اس میں وزیر اعظم بیٹھا ہے، اس میں پریزیڈنٹ بیٹھا ہے. آپ ڈومینیٹ کرتے ہیں سر؟ ہم ڈومینیٹ نہیں کرتے. یہ موقف ہی غلط ہے، یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے، یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے، بلکہ بیسڈ آن یعنی پروپیگنڈا ہے کہ وی آر ڈومینیٹنگ دیئر، وی آر ان مائنورٹی دیئر. گورنمنٹ کے دو آدمی ہیں، اپوزیشن کے دو آدمی ہیں، اپنا جوڈیشری کے 5 سینئر ترین ججز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بار کا نمائندہ ہے، سول سوسائٹی کا نمائندہ ہے. ہم وہاں پہ ڈومینیٹ نہیں کرتے. بار اور سول سوسائٹی کے نمائندے کون کرتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ پہلے انتظامیہ کے پاس تھی ججز کی اپوائنٹمنٹ، گورنر یا چیف منسٹر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے تھے، اور پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے اوپر جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان ججز کو جو ہے وہ ایلیویٹ کرتے تھے. اس وقت سارا اختیار جو ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس تھا. اس کے بعد پھر پورا اختیار جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس چلا گیا. پھر جوڈیشری میں کیا کرتے رہے، یہ میرے چیمبر کا ہے، یہ اس کے چیمبر کا ہے، یہ فلاں کے چیمبر کا ہے. اپنے چیمبروں کے اپنے جونیئر جو تھے ان سے انہوں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ جو ہے اس کو بھر دی. وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط بھر دیا. وہ اگر وہ دونوں غلط تھے تو مطالبہ کیا تھا؟ پوری جو ہے وہ بار کا سب کا مطالبہ تھا کہ ان اپوائنٹمنٹس کو، ایسی اپوائنٹمنٹس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. اب اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے. وہاں پہ جوڈیشری ہے، وہاں پہ گورنمنٹ ہے، وہاں پہ اپوزیشن ہے، وہاں پہ سول سوسائٹی ہے، وہاں پہ بار ہے، تو وہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ رہ گی سر؟ نہیں، اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی یہ تو حملہ ہو گیا ہے، یہ جو حکومت کے متحد ہو گئی ہے عدلیہ، اب حکومت اپنی مرضی کے جو ہے وہ جج مقرر کرے گی. کیسے مقرر کرے گی؟ یعنی یہ جو تحریر ہے ان کی، یہ ایک ججوں کے مقرر کرنے کا جو کمیشن ہے اس میں سرکار ڈومینیٹ کرتی ہے. نہیں ڈومینیٹ کرتی، اور جس کو آپ چاہیں گے اٹھا کے آپ ٹرانسفر کریں گے. آپ صرف نہیں، سن لیں، آپ صرف آرگومنٹ نہ کریں. ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ سیاسی بیانیہ، سیاسی تقریر، کہ آپ اپنا موقف بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور دلیل نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ڈومینیٹ کرتے ہیں؟ سول سوسائٹی اور بار کو کون مقرر کرتا ہے؟ کون لگاتا ہے سول سوسائٹی؟ بار کو جو ہے وہ پاکستان بار کونسل مقرر کرتی ہے. سول سوسائٹی کو کون لگاتا ہے؟ سول سوسائٹی کا جو نمائندہ ہے اس کو اسپیکر مقرر کرتا ہے. تو اسپیکر کس کا ہے آپ کا؟ ایک ہو گیا. بار کے دونوں منتخب وہ لوگ ہیں جو لا منسٹر کی حمایت کے بغیر اوپر نہیں آتے. اب اس بات کو سول سوسائٹی کا نمائندہ اسپیکر نے مقرر کیا، گورنمنٹ کا آدمی ہو گیا. لا منسٹر گورنمنٹ، اٹارنی جنرل گورنمنٹ، بار بھی آپ سن لینا 3 ہو گئے. اس کے بعد ایک نمائندہ قومی اسمبلی سے گورنمنٹ کا 4 ہو گئے. ایک نمائندہ سینٹ سے 5 ہو گئے. یہ گورنمنٹ کے 5 لوگ ہو گئے. جوڈیشری کے کتنے ہیں؟ 5. اپوزیشن کے کتنے ہیں؟ 2. اور اس کے بعد جو بار کا نمائندہ ہے وہ ہے 1. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان 13 میں سے گورنمنٹ ڈومینیٹ کیسے کرے گی؟ ان 5 کے ساتھ بھی ڈومینیٹ نہیں کر سکتی. ڈومینیٹ کریں گے 5 ججز، ان کے ساتھ اپوزیشن ڈومینیٹ مل سکتی ہے، ان کے ساتھ بار کا نمائندہ مل سکتا ہے. تو معاملہ یہ کہ یہ ڈومینیشن کا جو پروپیگنڈا ہے، بغیر آرگومنٹ کے، بغیر پڑھے، بغیر دیکھے جا رہے. اچھا چلیں آگے بات کر لیں. یہ ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے، ٹرانسفر جب ہوگی تو پھر یہ 5 نہیں ہوں گے، یہ پھر 7 ہوں گے.
کیونکہ جس اپنا ہائی کورٹ سے جج نے ٹرانسفر ہونا ہے اس کا چیف جسٹس بھی بیٹھے گا، جس ہائی کورٹ میں اس نے جانا اس کا چیف جسٹس بیٹھے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ وہ اس کا اپنا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جائے گا، جوڈیشل کونسل میں جائے گا، سپریم اسی لیے تو استعفیٰ آنا تو طے ہو گیا۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کون ہوگا؟ وہاں پہ وزیر اعظم ہوگا، وہاں پہ گورنمنٹ ہوگی، وہاں پہ 7 سینئر ترین ججز ہوں گے جن میں سے 4 چیف جسٹس ہوں گے۔ تو کوئی خدا کا خوف کیا جانا چاہیے۔ یہ اس قسم کی جو سیاست جو ہے وہ یعنی ان آفسز میں بیٹھ کے، یعنی سپریم کورٹ کے جج کے منصب پہ بیٹھ کے اگر اس قسم کی سیاسی تحریریں کی جائیں اور سیاسی تقریریں کی جائیں اور سیاسی بیان بازی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب سے پوچھتے ہیں، بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو 3-4 ججز لگتا تھا کہ نشانے کے اوپر ہیں، جسٹس منصور شاہ، جسٹس عطر منلہ، جسٹس بابر ستار، یہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں گے کہ ان کو آگے پیچھے کیا جا سکے۔ 26 آئینی ترمیم سے کسی حد تک قابو پایا، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن گئے، اب جو کسر رہ گئی تھی وہ 27ویں نے پوری کر دی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہی ترمیم ہے؟ وہ کسر پن پوائنٹ کر دینا، وہ کسر کون سی رہ گئی؟ اب سے یعنی خام خواہی جو ہے وہ، میرے خیال میں رانا صاحب یہ آپ ہی کو جواب دینا ہے اس کا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے صرف گفتگو کرنی ہے، تقریر کرنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ جناب کھلواڑ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو پھر تو آپ کو کسی ریزننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ آرگومنٹ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرے گی عدلیہ کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو فارمیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ٹرانسفر کا معاملہ لینے جو جس کے متعلق ہے یہ زہر ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے، او بھئی اس زہر میں اگر سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے 4 چیف جسٹس صاحبان بیٹھے ہیں، 3 سینئر ترین جج جو بیٹھے ہیں، تو یہ پھر زہر جو ہے یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہے یا عدلیہ کے کھاتے میں ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن میں اگر مثال کے طور پہ جو بار کونسل ہے، بار کونسل میں اگر ایک گروپ جو ہے اس کی اکثریت ہے یا وہ وہاں پہ الیکٹ ہو گیا ہے، تو کیا یہ کوئی وہاں پہ گرنٹڈ چیز ہے کہ ہمیشہ وہی الیکٹ ہوگا؟ کوئی مخالف بھی ہو سکتا ہے۔ پھر لا بدل دیں گے سر؟ نہیں، کیوں لا بدل دیں گے؟ جیسے ابھی بدلے سر، نہیں بدلا جا سکتا۔ پھر 28ویں یہ کانسٹیٹیوشن ہے نا سر، 28ویں کی تو اب ویسے بھی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر اگر اس طرح سے آپ نے فرض کرنا ہے آپ نے، تو پھر جو مرضی فرض کر کے آپ کہہ دیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ انسٹیٹیوشنلائز ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ صلاح الدین صاحب نے کی کہ جی یہ جو پہلا بیچ جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائز کے اوپر جو ہے وہ مقرر ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آج ہو گئی ہے اور نوٹیفائی ہو گئی ہے، اس وقت جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اس امینڈمنٹ کے بعد اب نئی فارمیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی ہوگی۔ اب اس وقت جب جوڈیشل کمیشن موجود ہی نہیں ہے اور اس وقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام عمل میں لایا جانا ہے، تو وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا اور ساتھ یہ پابند کر دیا گیا کہ وزیر اعظم جو ہے سپریم کورٹ کے ججز میں سے ہی جو ہے وہ ریکمینڈ کیا آپ کا ارادہ ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ جسٹس سمین الدین کو لگائیں گے؟ سن لیں یعنی سپریم کورٹ کے ججز میں سے ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے اس کے لیے ججز جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا حکومت کے خلاف جو جج جو ہے وہ بیٹھ کے کورٹ روم میں جو ہے وہ پوری تقریر کرے حکومت کے خلاف، حکومت اور وزیر اعظم اور 100 ووٹوں کے ذریعے وزیر اعظم فارغ کرے، وہی جج انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہی جج جو ہے وہ انصاف پسند ہوتا ہے۔ باقی جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ بے انصاف ہے اور میرٹ کے خلاف ہے۔ اس طرح سے تو ملک نہیں چلتے۔ اچھا رانا صاحب، جو فیلڈ مارشل صاحب کی تعیناتی ہے وہ اب نیا نوٹیفیکیشن آپ جاری کریں گے فار نیکسٹ 5 ایئرز، ایسے ہی ہے؟ جی دیکھیں، یہ آفٹر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ ایک نیو اور فریش اپائنٹمنٹ ہوگی اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ اور وہ کب تک امکان ہے کہ آپ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ ایک یعنی
اگلے ایک دو روز میں ہو سکتا ہے. آرم فورسز کا اور سیکورٹی ریلیٹڈ مسئلہ ہے، یہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ہونا چاہیے. ایز سون ایز پاسبل مطلب فوری طور پر یہ کسی وقت ہو سکتا ہے. یہ فوری طور پہ ہونا چاہیے، اور میرا خیال اگلے ایک دو دن میں یہ ہو جائے گا. اگلے ایک دو دن میں ہو جائے گا. اگر 5 سال کے لیے تعیناتی ہوگی تو 2030 وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوگی، اور وہ فریش اور نیو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں موجود ہے کہ وہ 5 سال کے لیے ہوگی. اور جو ایئر فورس اور نیوی کے سربراہ ہیں ان کی جو ہے وہ فریش اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فریش اپوائنٹمنٹ اس لیے ہوگی کہ اب ان کو جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے اس کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کرنا ہے، اور ان کا جو ہے وہ فریش اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے. ایک اور بتا دیں سر، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس پہ کیونکہ پرائم منسٹر نے اب تعینات کرنا ہے، تو کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ جو موجودہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین، انہی کو ہی آپ دیکھیں، وہ میں نے جس طرح سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ وزیر اعظم کو ون ٹائم اختیار اس لیے دیے گئے کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن جو ہے اس امینڈمنٹ کے پاس ہونے کے بعد اس کا وہ موجود نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم کو پابند کیا گیا کہ وہ نہیں ججز میں سے جو ہے وہ مقرر کرے گا، ججز کو چیف جسٹس بھی اور باقی جو ججز ہوں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے، جو آلریڈی جو سپریم کورٹ کے جو جج ہیں، تو ہوپ فلی میں سمجھتا ہوں کہ انہی میں سے ہوں گے. تو جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں وہ ایز چیف آف کانسٹیٹیوشنل بینچ آگے کام کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ انہی کا تقرر ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس میں وزیر اعظم کی ریکمنڈیشن ہوگی. وہ بھی میرے خیال میں اگلے ایک دو روز کے اندر فیصلہ آ جائے. میرا خیال ہے کہ ود ان ویک جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں جو آج جو آرمی ایکٹ میں ہوئی ہیں، یا اس میں جو ہے وہ کانسیکوینس جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں رولز اینڈ جو پریکٹس جو ایکٹ کے اندر آئی ہیں، اور جو سپریم کورٹ کا ایکٹ ہے وہ صبح سینٹ سے بھی ان کو جو ہے وہ پاس ہونا ہے. تو کل جب ہو جائیں گی تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ود ان ایز سون ایز پاسبل یہ ہو جائے گی. میرے خیال سینٹ سے ہونے کے بعد آپ کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا، تو گزٹ نوٹیفیکیشن کے فوری بعد جو ہے وہ کل ہو جائے گا، تو اس کے فوری بعد یہ دونوں آنے والے ایک دو دنوں میں جو ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، جو ریسنٹ پاس میں جتنے ٹیررزم کے انسیڈنٹ ہوئے وہ افغانستان والی سائڈ سے پاکستان میں دہشت گردی آ رہی ہے، ٹی ٹی پی بھی آ رہی ہے اور افغان نیشنل بھی، جیسے ریسنٹ دونوں اٹیک میں کہا گیا کہ افغان نیشنل تھے، وانا والے میں بھی اور اسلام آباد والے میں بھی. ماضی میں ہم نے ماضی قریب میں چند ہفتے پہلے پاکستان نے افغان علاقوں میں جہاں ٹی ٹی پی کے کیمپ سے وہاں جا کے سٹرائکس کی. مجھے لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے کمپریہنسو پلان. آپ کو سٹرائکس بھی کرنی پڑیں گی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کرنے پڑیں گے. یو ہیو ٹو ٹیک آؤٹ دی لیڈرشپ آف ٹی ٹی پی. دیکھیں، اس بارے میں جو یعنی اسٹریٹجک پالیسی یا یہ معاملات ہیں، یہ جنرل صاحب نے جو ہے وہ کیونکہ ان کا پروفیشن ہے رہا ہے، تو ہمیں بھی میٹنگز میں جو ہے وہ کئی دفعہ جب یہ مارکہ حق مینان المرسوس آپریشن ہوا ہے تو اس میں آرمی چیف صاحب کو بھی جو ہے وہ ان کی گفتگو بھی سننے کا موقع ملا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ بات جو ہے نا کہ تعداد والی یا فیلڈ فورس والی، اب اس کی کوئی ایز سچ جو ہے نا وہ اہمیت جو کو آج سے کوئی 15 20 30 سال پہلے تھی وہ نہیں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ میزائل ہے اور جو دوسری اسٹریٹجک جو چیزیں ہیں وہ آ گئی ہیں، اور یہ افغانستان کی سائڈ پہ جو ہے وہ جو پیس انفورس کرنے کے لیے ایک بفر جو ہے وہ یعنی اسپیس ان بٹوین افغانستان اور پاکستان، تاکہ وہاں سے جو ہے یہ فلٹریشن نہ ہو سکے اور یہ جو تشکیلیں آتی ہیں وہ ہمارے آ کے تو دہشت گردی کے واقعات نہ کر سکیں. وہ پاکستان نے یہ ان سے مطالبہ تو کیا ہے بفر زون بنانے کا افغانستان اور پاکستان کے لیکن اگر وہ اس بات پہ نہیں آتے تو پاکستان کی جو فورسز ہیں، ہماری جو عسکری قیادت ہے، اس میں اتنی جو ہے وہ طاقت اور اتنی جو ہے وہ وائزنس اور اتنی ان میں جو ہے وہ ہمت ہے کہ وہ بفر زون جو ہے وہ انفورس کر دی جائے گی، وہ قائم کر دی جائے گی.
اور وہ اس کا قائم کرنا جو ہے وہ ہماری فورسز کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ اگر وہ اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے تو پاکستان خود سے وہ بفر زون قائم کر دے گا. لے لے رانا صاحب، جو جنرل صاحب کو 5 سال کے لیے فیلڈ مارشل آرمی چیف بھی اور چیف آف ڈیفنس فورسز بھی، ایک سائڈ کو آپ نے اسٹرینتھن کر دیا، کیا اس سے آپ کی جمہوریت اور پارلیمان وہ مضبوط ہوگی؟ نہیں، دیکھیے اس میں جو جمہوری قوتیں ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کو کس طرح سے اور کس نے روکا ہے کہ بھئی آپ بیٹھیں اور اپنے پولیٹیکل ایشوز کو جو ہے وہ آپ بیٹھ کے ان کے اوپر ایگریمنٹ کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی کریں، چارٹر آف اکانومی کریں؟ کسی نے روکا ہے؟ یعنی وہ صاحب جو بیٹھے ہیں ان کو کس نے روکا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی بیٹھ کے جو ہے وہ ڈائیلاگ نہ کرے؟ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں چلتی. پرائم منسٹر نے 3 دفعہ آن دی فلور آف دی ہاؤس ان کو آفر کی کہ آئیں بیٹھیں، تمام ایشوز کے اوپر، جس ایشو کے اوپر آپ بات شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں سے شروع کریں اور آؤ بیٹھے آگے بات کریں. لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ ڈائیلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ کس کا قصور ہے؟ اگر الیکشن کا مسئلہ ہے تو کیا الیکشن کا معاملہ جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے اس کو ریزالو کرنا ہے یا کسی اور نے آگے کرنا ہے؟ سر ایک لائن میں 28ویں ترمیم جو ہے وہ اس کی بھی شنید ہے کہ جلدی آئے گی، کیونکہ NFC کا مسئلہ رہ گیا اور کچھ اور ایشوز رہ گئے. کب تک؟ لوکل باڈیز کا مسئلہ رہ گیا، پاپولیشن کا رہ گیا، ایجوکیشن میں نصاب کا رہ گیا، ہیلتھ میں جو ریگولیٹری باڈی ہے، یہ اہم مسئلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر کنسنسس ہو جائے، کیونکہ یہ ہونا تو کنسنسس سے ہے. اگر کنسنسس ہو جائے تو یہ کل آنا چاہیے، یہ کل آنا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے آنا چاہیے. مطلب اس کا مطلب ودن ڈیز 28th امینڈمنٹ بھی آ سکتی ہے. لیکن اس کی شرط تو کنسنسس ہے. کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم کنسنسس کے ساتھ جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر کنسنسس ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر دیر کی تو 28ویں ترمیم زیادہ دور نہیں ہے، وہ بھی قریب ہے. انشاءاللہ ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ کنسنسس ہو جائے اور جلد ہو.